یہ ہم تیسرا دن ہے لگ بھگ کہ ہم یہی باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور علماء کو بلا کے کر رہے ہیں. کل ہم پرسوں بھی اشرف نیر جو ہے وہ بھی تنقید پہ بات کر رہے تھے اور کل بھی انہوں نے گفتگو کی. آج ہمارے پاس امجد طفیل آ گئے اور ملک صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اس بات پہ تو لگ بھگ سارے ہی متفق تھے کہ جو پچھلے 30 سال کو گزرے ہیں اس میں ناقد جو ہے وہ پسپا ہوا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ وہ کسی نے جملہ جو اس کو ریپیٹ بھی کیا وہ گد والا کہ گد اور ناقد دونوں غائب ہو گئے. تو ایسا ہے, تو آخر کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ بھی ہم نے کوشش کی تلاش کرنے کی, جس کی طرف امجد طفیل اشارہ کر رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں جو مغربی تنقید آئی ہے اور تھیوریز کا جو ڈسپلن آئے ہیں اس کی وجہ سے تنقید جو ہے اس کا رجحان ختم ہو گیا. تو چلیں وہ ایک آدمی وہ لے کے قلم اٹھا تھا اور باقی تو اس کے بڑے انگڑ مقلدین ہیں, ان کو پڑھیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہیں تو خود سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. وہ ایک ہی آدمی ہے جو پڑھا, جس نے پڑھ کے جس کے پیچھے یعنی اس نے پورے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے, اس میں لگا دیا ہے اور اس نے پڑھنے کے بعد اس کو رائج کرنے کی کوشش کی اور پوری قوت سے اسے رائج بھی کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تخلیق ایک طرف پڑی رہ گئی اور تنقید ایک الگ خود مکتفی ہو کے اپنے آپ میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی رہی. یہ ایسا ہوا, آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو افسانے ہیں اس پہ کتنی گفتگو ہے پچھلے عرصے میں. کیا لکھنے والے نہیں رہے تھے, جو ان سے پہلے تھے وہ بھی لکھ رہے تھے, جو ان سے پہلے تھے وہ بھی موجود ہے. یعنی انتظار حسین اسی زمانے میں موجود تھا, اسی زمانے میں آپ دیکھ لیں تو منشا یاد وغیرہ یہ سارے لوگ ہی موجود تھے جب یہ تنقید یہ کام کر رہی تھے. رشید امجد وغیرہ یہاں سے اس نسل سے لے کر اور ہم تک لوگ جو تھے وہ لکھ رہے تھے افسانے, اور افسانے ٹھیک ٹھاک قسم کے لکھے گئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ان پہ مکالمہ ہو تو سمجھ آ جائے گی افسانے نے آگے کا سفر کیا ہے. نہیں شاعری پہ بات ہو رہی تھی, نہیں افسانے پہ بات ہو رہی تھی. بات کس پہ ہو رہی تھی؟ یہ تنقید ہے کیا, یہ جو اسٹرکچرزم ہے یہ ہوتا کیا ہے, یہ پس ساختیات ہے کیا. تو اس پہ ساری بات ہو رہی تھی, لسانیات پہ بات ہو رہی تھی کہ لسانیات ہے. ان علوم کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں تھی, ہم نے ان سے بہت کچھ اخذ کیا ہے. اور ویسے بھی اگر اپنے ڈسپلن کو جو ہمارا ایک تخلیق کے ساتھ جوڑا ہوئی تنقید تھی, اس ڈسپلن کو بھی ہم قائم رکھ پاتے اور اسے بھی ساتھ لے کے چلتے تو شاید جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تعین قدر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے جب سے, تو وہ ہم اس وقت کر رہے ہوتے تعین قدر کا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے 100 سال کے بعد ہی ہونا ہے. ایک تعین قدر ناقد بھی کرتا ہے اور وہ کرتا یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جناب یہ فن پارہ کس سطح کا ہے اور یہ فن پارہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس پورے عرصے میں تو ہمیں یہ بتاتے رہے آپ کہ بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس ڈسپلن کا کہ آپ تعین قدر کریں. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ جو بوگلو لکھا تھا افسانہ آصف ورقی نے, اس کا معیار کیا ہے, اور وہ جو ایک خیام نے خالی ہاتھ لکھا تھا تو اس کی قدر کیا بنتی ہے. تو ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوا, اور یہ افسانے تو وہ دھڑا دھڑ موجود تھے, وہ لکھے ہوئے موجود تھے. تو ان افسانوں کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, اس لیے کہ ہم الجھے ہوئے تھے اپنی اس تنقید کو سمجھنے کے لیے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی جو افادیت ہے یعنی علم کی افادیت جو ہے, آپ علوم لے رہے ہوتے ہیں, ہم لے رہے تھے شروع سے بھی, ہم لے رہے تھے تنقید ہم نے شروع سے لی, افسانہ ہم نے وہاں سے لیا, جس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ جب ہمارے پاس افسانہ آیا تھا تو ہم مغرب سے لیا تھا, ہم نے نظم وہاں سے لی. تو ہم نے لیا تھا لیکن اسے اپنا بھی بنا لیا تھا, اور اپنا بنایا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا نہیں رہا, وہ ہمارا اپنا ہی ہو گیا. دیکھیں اس کے بعد اگرچہ کچھ لوگوں نے جیسے انتظار حسین ہے جن کی طرف ابھی اشارہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے اس کے اندر جو ہماری آپ کہہ لیں جو داستان کا رخ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, یا ہمارے ملفوظات کو وہ لے کے افسانے کا ایسا انہوں نے ضرور بنایا, لیکن وہ صرف آپ انہی کے ساتھ مخصوص سمجھیں.
بہت زیادہ آپ اس کو ایک روایت کے طور پہ شاید آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا کہ باقی لوگوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، بلکہ وہ تو افسانے کے ہی پیٹرن کو اسے تبدیل کرتے گئے، ظاہر وقت کے ساتھ تو تبدیل ضرور ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر مغرب کے اثرات بھی پڑے اور ہم لیتے رہے ہیں. ہمیں کبھی اس سے نہیں ہوا کہ علم ایسی چیز ہے یا فنون ایسی چیز ہے جو پوری انسانیت کا اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کا لین دین قوموں کے اندر ہوتا رہتا ہے. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے تخلیق کو ایک طرف رکھ دیا اور تنقید کو دوسری طرف رکھ دیا. اب ہم نہیں سمجھ رہے تھے. ہمارے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں منیر صاحب، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جی ہمیں اس کو لسانی ساخت کے طور پہ بھی سمجھنا چاہیے، اسے نفسیاتی ریفرنس سے بھی سمجھنا چاہیے، اسے پالوفونک ریفرنس سے بھی سمجھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ میتھڈ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے یا نہیں؟ وہ تھے، یہ شاید ہمارے پاس اصطلاحات نہیں تھی، اور اس طرح انہیں مغرب کا ایک تحفہ سمجھ کے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ یہ آپ کے لیے ایک ایسا صحیفہ ہے جسے آپ چون کے اپنے پاس رکھ لیں، اسے ادب کے اوپر اپلائی اس طرح نہ کیجیے کہ وہ یہی تفہیم اس کی نہ ہونی شروع ہو جائے. خرابی سب سے بڑی یہ ہوئی ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی. ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ان کو رد اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی آپ اسے اس طرح قبول کر سکتے ہیں کہ بس وہی تنقید ہے. تھیوری تنقید نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیوری جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک مباحث کا ایک مبادیات تنقید ہے. تو تنقید جو ہے بہرحال اسے آپ کو جوڑنا پڑے گا آپ کی تخلیق کے ساتھ. اب یہ رہے بات کہ یہ کیا یہ خود مکتفی ہے یا نہیں ہے، تو میرا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ یہ خود مکتفی نہیں ہے. اب آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں یہ آپ کو آپ کی جا کے آپ کو رہنمائی کرنے لگے ہے کسی نہ کسی کی، لیکن اس کی بیس پہ اس کی بنیاد میں وہ تخلیقی عمل ہوتا ہے جو اس علاقے میں یا اس صنف کے حوالے سے لوگوں کے ہاں مروج ہوتا ہے، ان کو دیکھا ہوتا ہے، اس بنیاد پہ وہ کوئی نہ کوئی سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے آگے جا کے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ ہوا میں جا کے آپ کو یا کوئی اسے کوئی الہامی طور پہ کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ آپ کی جا کے کرنا چاہتا ہے. اس لیے اسے بہرحال جوڑنا پڑتا ہے اس پورے پروسیس کے ساتھ. اسے غزل کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اسے نظم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اسے افسانے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، ناول کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. یہ تو بات ہوگی کوئی تھوڑی سی تنقید کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اب رہ گیا افسانے کے بعد. افسانہ ہمارے یہاں بہت اچھا ہے اور بہت مختلف لکھا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے لے کر اب تک یہ ہوا یہ کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا. بے شک ہم نے مغرب سے لیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے افسانہ نگار سے لے کر اب تک آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہمارا جو جسے کہتے ہیں مقامیت جو ہے اس کے اوپر حاوی ہوئی ہے. یہاں کا مقامی آدمی کے مسائل، مقامی آدمی کے سوچنے کا جو رخ ہے وہ بنیادی طور پہ اس پورے مزاج کو بدلتا کیا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کے سٹرکچر کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اس میں یہ مراحل ہے جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ نہیں ہم بالکل ہی صرف جیسے علامت کے حوالے سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ اچھا خاصا چرچا ہوا تھا، لیکن آخر وہ کیوں کہانی کی طرف آ گئے؟ اس لیے کہ ہم بنیادی طور پہ کہانی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور وہی انسانی وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی میں وہ ان کو تو کہانی کے ساتھ ایک ان کا جو اگر تھوڑا سا فاصلہ ہوا بھی تھا تو وہ آہستہ آہستہ وہ معدوم ہو گیا، جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور جو اب جو لکھا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مختلف انداز سے لکھا جا رہا ہے. میں نے جیسے آپ کو اس کا یعنی ایک ہی آدمی ایک سے زیادہ طرز کی کہانیاں آپ کو دے سکتا ہے اور دے رہا ہے. ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. مطلب 70 کی دہائی والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اس اسلوب میں کہانیاں لکھنی ہیں تو وہی اسلوب آپ کو شروع سے لے کر آخر تک ان کا ملے گا، اور اسی میں وہ کہانیاں لکھی جائے. اسی طرح کی ان کو آپ کا آوازیں ان میں سنائی دیں گے، اسی طرح کی جملوں کی ساخت سنائی دے گی، اسی طرح کا ماحول آپ کو نظر آئے گا ایک خاص قسم کا جس کے اندر ہر افسانہ نگار نے اپنا ایک دیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس طرح کرنے سے ان کا ایک اسلوب جو ہے اس کی شناخت ہو سکے. ایسا ہوا بھی اور ان کی شناخت بنی ہوئی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود اگ گئے، تو خود انہیں محسوس ہونے لگا کہ اکتا گئے کہ ہمارے پیچھے تو سننے والا کوئی ہے نہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آگے سے قاری جو ہے وہ ہمارا جو سامع جو ہے ہمارا وہ غائب ہو گئے.
تو اب جو لکھنے والا ہے جی ہاں ایسا ہے نہیں صدارت والی بس یہی بات ہے جو کرنی. تو میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا. لیکن اب انہوں نے اس میں آپ دیکھیے مثلا میں مثال ابھی آپ کو دی اس کی بودلوں کو دی ہے تو اسی میں آپ دیکھ لیں اسی شخص کا افسانہ ہے بن کے رہے, یعنی پاکستان کے حوالے سے وہ بن کے رہے گا. اچھا ایسا پھر جب یہ اس طرح کا ہونے لگا تو خود رشید امجد جیسے جو انہوں نے اپنی شناخت خاص بنائی تھی انہوں نے بھی سات رنجے پرنجے کے تعاقب میں اور بگل والے جیسے افسانے لکھے. انہوں نے بھی بگل جیسے اور احمد جاوید نے تتلی لکھا. تو یہ جو افسانے ہیں جو ان کا پہلے تھا لیکن ان کے خیر احمد جاوید کے ہاں تو پھر بھی آپ کو بہت ساری جو کہانی کا سٹرکچر ہے اس کے اندر وہ موجود نظر آتا ہے. ان کے ہاں غائب نہیں ہوئی تھی کہانی. احمد جاوید کا ایک الگ آپ کہہ رہے ہو اسلوب بنتا ہے اور ڈھنگ بنتا ہے اور وہ تو چڑیا گھر کے افسانے آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور کہیں بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے اندر سے کہانی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ غائب ہو. کہانی کیا ہے اس میں امجد طفیل نے بڑی مزے کی بات کی ہے اور یہ بڑی مختلف بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹائم اور سپیس میں دونوں کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہوگا تو وہ کہانی بنے گی نہیں. یعنی ٹائم بھی اس میں چاہیے اور سپیس بھی چاہیے اور دونوں سے ایک واقعہ بنتا ہے. ٹائم ایک ٹائم اور سپیس کسی خاص جگہ پہ کسی خاص ایک جگہ سے لے کر دوسری تک موومنٹ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ واقعہ بنتا ہے اور واقعات جا کے جب آپ ایک خاص آپ پہلے ایک سیکوینس میں جوڑتے ہیں تو جا کے کہانی بنتی. لیکن صرف کہانی تو افسانہ نہیں ہوتی, وہ ظاہر ہے اس کے اندر وہ جو اس کا جسے آپ لسانی ساخت کہتے ہیں وہ جا کے لسانی ساخت کسی اور سطح پہ جا کے کریٹو سطح پہ اپنی جمالیات کے ساتھ جب ظاہر ہوتی ہے تو جا کے پھر وہ افسانے کے صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو ایسے مباحث اٹھتے رہے ہیں لیکن بالعموم ہمارے ہاں افسانے کو کہانی ہی کہا جاتا رہا ہے اور اس کے متبادل کے طور پہ افسانے کے متبادل کے طور پر کہانی مجھے لکھتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ لکھ تو وہ افسانہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کہانی مجھے لکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے لفظ اتنے فاصلے پہ نہیں رہے.